یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ دمشق کا ایک مشہور اور مالدار تاجر اپنی زندگی کی ظاہری آسائشوں کے باوجود دل کی گہرائیوں میں بہت بے چین تھا۔ دولت، عزت اور آرام سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک عجیب سا خلا تھا۔ پھر ایک دن اسے ایک ایسی بیماری نے آ لیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے معائنہ کیا۔ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، شاید 1 ہفتہ یا 10 دن۔ بہتر یہی ہے کہ باقی زندگی اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزار لیجئے۔ یہ سن کر تاجر کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ دنیا کی رنگینی، دولت کی چمک، سب کچھ ایک لمحے میں بے معنی ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر وہ تنہا شہر کی خاموش گلیوں میں نکل آیا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، چاند آسمان پر چمک رہا تھا، مگر اس کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانے سنسان سے پل کے قریب جا پہنچا۔ وہاں اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے کسی آدمی سے بات کر رہی تھی۔ عورت کی آواز میں بے بسی تھی اور لہجہ التجا سے بھرا ہوا۔ خدا کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ لیکن وہ مرد بے حس تھا، ہنستے ہوئے بولا، تم جیسی عورتوں کی قیمت اتنی نہیں ہوتی جتنی تم مانگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بے رحمی سے وہاں سے چلا گیا۔ تاجر کے قدم رک گئے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس عورت کے قریب گیا۔ عورت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے دوبارہ کسی آزمائش کے لیے تیار ہو، مگر تاجر نے نرمی سے کہا، نہیں بہن، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے تمہاری بات سنی ہے، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز لرزنے لگی، میں ایک بیوہ ہوں، میرے 3 چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے 1 سال ہونے کو ہے۔ پہلے کچھ رشتہ دار مدد کر دیتے تھے، مگر اب سب نے منہ موڑ لیا ہے۔ گھر کا کرایہ باقی ہے، مالک مکان نے کل تک کا وقت دیا ہے، اگر پیسے نہ دیے تو ہمیں گھر سے نکال دے گا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ سن کر تاجر کا دل بھر آیا۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر بولا، ابھی میرے پاس زیادہ رقم نہیں، مگر تم فکر مت کرو، یہ تھوڑے رکھ لو، باقی کا انتظام میں کرتا ہوں، اپنا پتہ دو۔ عورت نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے سوچ رہی ہو کہ کیا واقعی کوئی انسان خلوص سے مدد کر سکتا ہے، مگر اس کے لہجے میں ایسا اطمینان تھا کہ عورت نے پتہ بتایا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ تاجر گھر لوٹا تو دل میں ایک نیا احساس تھا۔ راشن، کپڑے اور بچوں کے لیے ضروری سامان خریدا اور رات کے اسی پہل اس عورت کے گھر پہنچ گیا۔ سامان اندر رکھوایا، کرایہ ادا کیا اور نرمی سے بولا، اب تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کل سے میں ہر مہینے تم تک یہ رقم بھجوا دیا کروں گا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ عورت خاموش کھڑی تھی، آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے اور لبوں پر بے آواز دعا۔ اس رات کے بعد تاجر کی زندگی جیسے بدل گئی۔ جو شخص موت کے انتظار میں تھا، اب زندگی کے ہر لمحے میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی وصیت میں لکھ دیا کہ جب تک وہ زندہ ہے ہر مہینے وہ رقم اس عورت کے گھر جاتی رہے، یہاں تک کہ 20 سال گزر گئے۔ وہ تاجر اب مکمل صحت مند زندگی گزار رہا تھا اور ہر مہینے وہ رقم اسی عورت کے گھر پہنچتی رہی۔ اس نے کبھی اس عورت سے دوبارہ ملاقات نہیں کی۔ یہ تھا اس کا خفیہ صدقہ، صرف اللہ کے لیے۔ پھر ایک رات وہ ہمیشہ کی طرح تہجد کے لیے اٹھا اور سجدے میں سر رکھا۔ وہ دعا ہی میں تھا کہ اس کی سانس رک گئی۔ وہ سجدے کی حالت میں ہی اپنے رب کے حضور چلا گیا۔ گھر والوں نے اس کی وصیت پڑھی۔ اس میں وہی پتہ لکھا تھا، وہی عورت جسے 20 سال پہلے مدد دی گئی تھی۔ وہ لوگ رقم لے کر اس پتے پر گئے، وہی عورت جسے 20 سال پہلے مدد دی گئی تھی۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، ہم معافی چاہتے ہیں، والد صاحب کو وفات پائے 7 دن ہو گئے ہیں، اس مہینے کی رقم تھوڑی دیر سے لے کر آئے ہیں۔ عورت کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، اب اس کی ضرورت نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسان ہے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ میرا بڑا بیٹا اب نوکری پر لگ گیا ہے اور 7 دن پہلے ہی اسے اپنی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ جس دن وہ نیک تاجر سجدے میں اپنے رب سے ملا، اسی دن اس بیوہ کا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ خفیہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی وہ زندگی بڑھا دیتی ہے، کبھی سکون لوٹا دیتی ہے اور کبھی موت کو سجدے جیسی رحمت میں بدل دیتی ہے۔